لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے میں آئے بہت آنے والے کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء خطبہ شعراء دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ عالم شہرت یافتہ شعراء خطبہ کو آپ سماعت کریں گے میں ہر دو کے درمیان میں بہت مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عاشقان رسول کا سب سے بڑا تہوار صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہے ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی
تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الجمعہ ہوتی، نہ عید العرفہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی، بلکہ عید تو اپنی جگہ، نہ کوئی دن ہوتا، نہ کوئی رات ہوتی، نہ کوئی صبح ہوتی، نہ کوئی شام ہوتی، نہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی، یہاں تک کہ نہ زمین ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ آسمان کا سائبان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ شفق کا جمال ہوتا، نہ افق کی سرخیاں ہوتی، نہ قمریوں کی آواز ہوتی، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ پھولوں کی تبسم ہوتی، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ بلخاتی ندیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی۔ جو سب کچھ ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس دن ہمارے آقا تشریف لائے اور یہ عیدوں کی عید ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے خوشیوں کا دن ہو، اس لیے کہ اگر کوئی دن کسی کے لیے خوشی کا ہے تو وہی دن کسی کے لیے غم کا ہے۔ اللہ اکبر، زمانے میں کوئی بھی دن سب کے لیے خوشی کا دن نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کہ 15 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے تو میں کہوں گا نہیں، یہ ہندوستانیوں کے لیے تو خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو آزادی ملی، تو انگریزوں کے لیے اتنے دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ دیکھا ایک ملک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں، وہ غمگین ہو رہے ہیں، ایک ملک کے لیے خوشی کا، دوسروں کے لیے غم کا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر ولی بھی دنیا سے جاتا ہے مریدین رو رہے ہیں اور فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ مریدین اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہو رہے ہیں اور انسان رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہیں، جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوگا وہ دن مالداروں کے لیے غم کا دن ہوگا۔ اگر مزدوروں کی بات مان کر کے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے تو بولو سیٹھوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خوشی منا رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، یہ غمگین ہو رہے ہیں ہماری جیب کٹ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن کائنات میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو مالداروں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غریبوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو زمین والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آتا ہے جو فرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے، عرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن صرف اور صرف میلاد النبی کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا مسلمان اس لیے خوش ہیں کہ ان کو ایمان ملا ہے، لیکن غیر مسلموں کو جینے کا سلیقہ تو ملا ہے، ورنہ جب تک کہ میرے آقا تشریف نہ لائے تھے، اللہ اکبر، جو غیر مسلم ہیں انہیں نہ کھانے کا شعور تھا، نہ پہننے کا شعور تھا، نہ اوڑھنے کا شعور تھا۔ اللہ اکبر، مجھے یہاں پر ایک بات بتانی ہے آپ کو، آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ اللہ اکبر، میلاد النبی آئے، میلاد مصطفیٰ آئی تو سب کے لیے برکت کا دن، سب کے لیے رحمت کا دن۔ اس دن مزدوروں کو حق مل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، پہلے لوگ جانوروں کو کھانے کے لیے کبھی پیر کاٹ دیتے تھے، کبھی کچھ عضو کاٹ دیتے تھے، زندہ جانور کے عضو کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا اگر حلال جانور کھانا ہی ہے تو اس طرح اس کو اذیت دے کر نہ کھاؤ، بلکہ پہلے گلے کے پاس سے اس کو ذبح کر لو، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس سے جلد اتارو، اس کے بعد اسے کھایا جائے۔ اللہ اکبر، جس نے جانوروں کے حقوق بتائے، جس نے انسانوں کے حقوق بتائے، جس نے راستے کے حقوق بتائے، جس نے درختوں کے حقوق بتائے، جس نے پتھروں کے حقوق بتائے، اللہ اکبر، جس نے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر جلنے والی عورت کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور عورت کا مقام بتایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے بیواؤں کو چتا پر جلایا جاتا تھا۔ آمینہ کے لال ایک بیوہ خاتون
کی گود میں تشریف لا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ارے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی کی ماں بیوہ کیوں ہوتی؟ نبی کی ماں جیسے خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا ابدال ہے، ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ ارے جس بیوہ کو سب نے منحوس جان کر کے جو ہے وہ رسوا کیا تھا، میرے نبی نے انہی بیواؤں کی عزت بڑھا دیا۔ بیوہ ماں کی گود میں تشریف لا کے بتایا اتنی برکت والا رسول جب بیوہ ماں کی گود میں آتا ہے تو بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ ادھر ماں کو بیوہ ماں کی عزت بڑھائی اور ادھر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا، تمام مومنوں کی ماں بنا دیا۔ دیکھو تو صحیح، اور حضور کے آنے کا سب سے پہلے فائدہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا۔ اور بھی کون سی عورت؟ آزاد عورت نہیں، آزاد عورت سے بھی زیادہ گرا ہوا درجہ جو ہے وہ کنیز عورت کا تھا۔ لیکن حضور جیسے دنیا میں تشریف لائے، کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے گھر بھتیجا آیا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے۔ ایسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا، میں نے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ گویا کہ نبی آ کے بتا رہے ہیں اب میں آ گیا ہوں، عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، عورتوں کو آزادی دینے کے لیے۔ آقا کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا۔ آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضور کی میلاد کی بات کریں، جشن میلاد۔ حضور آئے، انقلاب آیا۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ اگر تھوڑی دیر مجھے آنے والے شورا اور خطبہ کا خیال ہے، وہ میری بات میری ہی طرح وہ مہمان ہیں، لیکن چونکہ میں پہلے اس لیے بول لیتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے چونکہ بڑی خشک ہوتی ہے اور رات جب ڈھل جاتی ہے تو میری گفتگو آپ کے کوئی فائدے کی نہیں رہ جاتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت پہ گفتگو کر لوں۔ ویسے انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک توفیق دے گا گفتگو کے بعد میں بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے مطابق بیٹھا رہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اب تھوڑی دیر بہت غور سے میلاد کا فلسفہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد صرف سنیوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عالمی تہوار ہے، آفاقی تہوار ہے اور پوری کائنات کا تہوار ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بات دیکھو، حضور جب تشریف نہیں لائے تھے لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ دنیا اتنی بگڑی ہوئی تھی، اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے۔ اللہ کے گھر پر کعبۃ اللہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور زنا کرنے کے لیے جب کوئی عورت نہ ملے تو وہ بکریوں سے اور جانوروں سے تک زنا کرتے تھے۔ اخلاقی گراوٹ کتنی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ، آج جو دہشت گرد لوگ ہیں ان کی تو ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں دہشت گردوں کی، لیکن آپ کی خاص نوجوانوں کی خاص توجہ، آج کے دہشت گردوں کی اہل سنت نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کے ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، تو جب ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، ارے مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے ہیں۔ آپ کی اگر توجہ میری طرف ہے تو ادھر سنیں، بھئیہ بات نہیں کریں، توجہ اس طرح، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کسی کا ذکر نہ کرے، بس اب یار کا ذکر ہوگا بس، اور کسی کا ذکر نہیں۔ توجہ فرمائے، مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے ہیں، لیکن جب سر کسی کا الگ کیا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان بکھرتا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جب مالا توڑنے کی کسی کے ہاتھ کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کا سر کاٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس مذہب میں وضو کرتے وقت پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں وضو عبادت ہے، تو جب عبادت کے نام پر پانی ضائع کرنا حرام ہے تو بغیر عبادت کے کسی کے خون کو ضائع کرنے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے، دہشت گردی کی ہمارے یہاں اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر اتنا بھی احتیاط ہے، اگر کوئی سو رہا ہو
سو رہا ہو تو اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے. ہمارے یہاں سونے والے کو اس کی نیند کا خیال ہے, نیند کا خیال. تو جب لوگوں کی نیند کا خیال ہے تو لوگوں کی زندگی کا کتنا خیال ہوگا, لوگوں کے خاندان کا کتنا خیال ہوگا, لوگوں کی خوشیوں کا کتنا خیال ہوگا, لوگوں کے ارمانوں کا کتنا خیال ہوگا. لیکن لوگوں نے دین سمجھا نہیں, اسلام سمجھا نہیں, اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو ہم صوفیہ کے ماننے والے دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی مخالفت ہم نے ہمیشہ کی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کی آمد کے بعد دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد بعد میں پیدا ہوئے وہ لوگ چھوٹے درجے کے دہشت گرد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے, اپنے بچوں کو نہیں مارتا, بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی وہ مارتا ہے تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے مارتا ہے نا, یہی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دنیا اتنی بڑی دہشت گرد تھی کہ لوگ اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے. آج کتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اپنا بچہ نہیں مارے گا, مگر حضور کی آمد سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. اور کمزور بچے, بیٹے بھی اگر کمزور پیدا ہوتے تو اس زمانے کا دستور تھا کہ کمزور بیٹوں کو بھی پہاڑ پہ ماں لے کر کے جاتی اور اس کو پھینک دیتی اور یہ کہتی کہ زمین پر کمزوروں کو جینے کا حق نہیں ہے. میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو میلاد کی اہمیت پتہ چلے گی. بہت توجہ کے ساتھ میرے الفاظ کے جامع میں ایک روایت سنیں, پھر میلاد کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی کہ میلاد النبی ہے کیا, آمد رسول ہے کیا, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا, اور میلاد سے کس کس کو فائدہ پہنچا, کس طرح پہنچا. آج لوگ کہتے ہیں, پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, بیٹی کی عزت کرو. یہ بات اگر آج لوگوں کو 1450 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے تو یہ صرف میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے, آمد رسول کا صدقہ ہے. ورنہ جن کی زبانیں آج بیٹی بیٹی کر رہی ہے, کل انہی کی زبانیں بیٹیوں کے تعلق سے کیا تھی, میں وہ تھوڑا سا جائزہ پیش کرتا ہوں. یہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہے جس پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنا, اگر عورتیں مخصوص ایام میں چلی جائے تو عورتوں کو گھروں کے اندر اندھیرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اگر بیوہ ہوتی تھی تو ہمارے بھارت ہی کے اندر یہ طریقہ تھا. ثبوت ہے, میں کسی مذہب پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, حالات بتا رہا ہوں. حالات صرف آپ چیک کریں کیا حالات تھے. جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا, اس کے بالوں کو مونڈ کر کے اس کو جو ہے کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا. وہ شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی, وہ خوشی کی محفل میں نہیں جا سکتی تھی. اب سہاگن عورتیں اس کو صبح کے وقت دیکھتی تو اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی. صبح کے وقت اگر عورتیں آنگن سے گزرتی بیوہ عورتیں تو وہاں پر پانی ڈالا جاتا تھا. یہ بیواؤں کے ساتھ, یعنی بیوہ کا شوہر کیا مر گیا اس کی زندگی موت سے بدتر کر دی جاتی تھی. پہلے تو جلا دی جاتی تھی شوہر کے ساتھ, اور اگر جو بچ بھی جاتی وہ اس طرح بدترین حالات میں زندگی گزارتی تھی کہ اس کو کہیں حق حاصل نہیں تھا. یہ دنیا کے حالات تھے. یونان کو دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں, عرب کو دیکھیں. لیکن اب آئیے تھوڑا سا میلاد پر توجہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی محنتیں بہت ہیں, آپ غور کیجئے گا. بات جو کچھ چلانے پیچھے چلانے دیں, کیوں چلانے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ذکر رسول سے بڑی بھی کوئی چیز ان کے نزدیک ہے تو وہ بات کرتے رہیں. لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں اس پر. بات آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. مسلم ٹولہ ویشالی والے اور گرد و نواز سے آنے والے, اللہ تم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دے. ممبر والوں کو بھی, زمین والوں کو بھی, سب بڑی محبتیں دے رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑا غور سے بات سنیں, کیونکہ یہ باتیں غور سے سننے کی ہے. یہ تقریر نہیں ہے, کوئی خطاب نہیں ہے. یہ صرف جو ہے یہ کسی کے دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ کوئی منتقل کرنے آیا ہے. بس بات اتنی ہے اور بات کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے عورت کو کچلا جا رہا ہے, کمزوروں کو کچلا جا رہا ہے, غریبوں کو کچلا جا رہا ہے. کعبے کی عظمت پامال کی جا رہی ہے, پیشانیاں آوارہ ہو چکی ہے, سجدے آوارہ ہو چکے ہیں. ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر گوبر کی عبادت ہو رہی ہے, چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے, بندر کی عبادت ہو رہی ہے, درختوں کی عبادت ہو رہی ہے, پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے. یعنی جو عبادت کے لائق ہیں اس
اس کو چھوڑ کے سب کی عبادت ہو رہی ہے. یعنی کہ غور تو فرمائے, اندازہ تو فرمائے, غور تو کریں انسان کتنا بگڑ چکا تھا. انسان کا چہرہ انسان کی طرح تھا, وہ درندوں سے زیادہ وحشی ہو چکا تھا, جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا. جو خدا کی حق تلفی کرنے لگے وہ کس کا حق ادا کریں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ فرمائے حضور کے آنے سے پہلے کے حالات جو میں واقعہ پیش کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, ذرا اس کو محسوس کرے. اگر دوسرے مکاتب فکر کے بھائی آئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا میلاد پر توجہ کرے. میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد کہتے کسے؟ اگر آپ نے کسی سے سن کر کے جو ہے وہ یوں ہی بولنا شروع کر دیا ہے اور یوں ہی آپ حضور علیہ السلام کی میلاد پر ٹپنی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک مطالعہ کریں میلاد کس چیز کا نام ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے آپ میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ اگر خواب دیکھتے تو حضور کو وہ بیان کرتے, حضور علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرتے. کبھی کوئی خواب حضور دیکھتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے اور ان کو تعبیر بتاتے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا زمانے جاہلیت کی باتیں یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی باتیں نکل جاتی تو کبھی صحابہ رو پڑتے, کبھی مسکرا پڑتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور فرماتے وہ زمانے جاہلیت کے فلاں شاعر نے ایک شعر کہا تھا, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. اس کا شعر کیا تھا وہ سناؤ. یعنی حضور کی ایک محفل تھی جہاں رونا بھی تھا, جہاں مسکرانا بھی تھا, جہاں تبسم بھی تھا, جہاں تکلم بھی تھا. ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آتی تھی. اب غور کریں, ایک دن ایسا ہوا فجر کی نماز کے بعد آمینہ کا لال, عبداللہ کا جگر پارا, ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے. ذرا تصور میں لائیے گرد و نواح سے آنے والوں, ذرا تصور میں لائیے جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو محفل اتنی اچھی لگتی ہے, اتنا نور برستا ہے, ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جب بذات خود وہ کسی محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے تو اس وقت محفل کا عالم کیا ہوتا ہوگا. ایک طرف صدیق باوفا ہے, ایک طرف فاروق ہے, فاروق اعظم ہے, ایک طرف عثمان ذو النورین ہے, ایک طرف حیدر کرار ہے, کہیں سعد ہے, کہیں سعید ہے, کہیں طلحہ ہے, کہیں زبیر ہے, کبھی ابو عبیدہ ہے, کہیں جو وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے, کہیں ابو ہریرہ ہے, کہیں خالد ابن ولید ہے. غرض کے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال جلوگر ہے, آفتاب رسالت, مہتاب رسالت کی جلوگری ہے. اور حضور علیہ السلام کے اس محفل میں اچانک زمانے جاہلیت کا ذکر نکل آتا ہے. ایک صحابی جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی ایک طویل عمر گزاری تھی اور وہ ایمان کی دولت حاصل کر چکے تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے نا, بڑا احسان کیا ہم پر. حضور آپ آ گئے نا, بڑا احسان کیا ہم پر. آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے, آپ آئے ہیں زمانے میں بہار آئی ہے. حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے. حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بھی غیر گزری زندگی گزار رہے تھے.